اللہ ہم انسانوں کو، قرآن پہ ایمان لانے والوں کو کلچر سکھا رہا ہے. جب اللہ کہتا ہے سورہ 16 آیت 61 میں کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑیں. اللہ کہہ رہا سورہ 13 آیت 6 میں کہ تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہم بھی انسانوں کے لیے معافی سے بھر جائیں. اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولادوں، میں نے تمہیں آدم کی اولادوں، صرف مسلمان نہیں ہے، آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی سب انسانوں کو عزت دیں. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی نفس پر رحم لکھ لیا. کیوں؟ تاکہ ہم بھی اپنی نفس پر رحم لکھ لیں. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اشرف علی بستوی کا آداب. دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس آخری عشرے میں اب بہت ہی کم روز رہ گئے ہیں. اس مبارک مہینے کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کا ذکر آتا ہے. اسے قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، جس کا میں مفہوم میں بتا رہا ہوں. اور رمضان کا مہینہ ہو، قرآن پر گفتگو ہو، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. پچھلے ہفتے جامعہ نگر میں اسی طرح کی ایک محفل سجی. الضحیٰ ریسٹورنٹ میں افطار کا ایک پروگرام ہوا جس میں قرآن پر بات ہوئی. وہاں پر اس کتاب کا رسم اجرا ہوا. یہ کتاب سورہ الفاتحہ کی ایک طرح سے تفسیر ہے، تعبیر ہے. دا سیکرٹس انٹولڈ میننگس اینڈ ہڈن لیسنس، سورہ الفاتحہ. تو سورہ الفاتحہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا اس کے سبق ہیں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے جو اپنے آپ کو دائی امت کہتی ہے. قرآن کی جو بیسک تعلیمات ہیں اس کو آپ انسانوں تک کیسے پہنچائیں گے، کس زبان میں پہنچائیں گے، کس لہجے میں پہنچائیں گے، کس محاورے میں پہنچائیں گے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب عبدالباسط جمال بخاری صاحب نے لکھی ہے. بخاری صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پوسٹ گریجویٹ ہیں ماس کمیونیکیشن میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے، ایک ادارہ بنا رکھا ہے انہوں نے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی. اس کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کاروان ہند کے نام سے ایک تنظیم ہے، ایک کچھ نوجوان پروفیشنلز کی، جنہوں نے کورونا کے درمیان انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے ایک کام شروع کیا تھا. جب لوگ پریشان تھے، چاروں طرف تراہی تراہی مچی ہوئی تھی، تو اس درمیان کچھ مسلم پروفیشنلز الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ شہروں سے انہوں نے گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ بنایا، کچھ انسانوں کی مدد کے لیے آگے آئے. اس کے بعد وہ گروپ آگے بڑھتا رہا، اور اب وہ گروپ اس طرح کے بہت سارے کام وہ کر رہا ہے، جس میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو امپاور کرنے کے لیے، ان کی جو ہمہ جہت ترقی کے لیے منصوبے پر غور کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس موقع پر اس کتاب کا رسم اجرا ہوا. قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس کتاب کے لکھنے کے اصل محرکات کیا رہے، آئیے خود انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کن حالات میں لکھی، کس لیے لکھی، اور کس ضرورت کے تحت لکھی ہے. آئیے. یہ کتاب تو میں نے کافی ٹائم پہلے لکھ لی تھی، اور مجھے بہت اسٹرگل ہو رہا تھا اس کو پرنٹ کرانے کے لیے، کیونکہ مجھے پرنٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیسے پرنٹ ہوتی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے، کس سے جا کے ملوں کہ پرنٹ کراؤں. کچھ ایک آدھ جگہ ٹرائی بھی کرا، اس میں ٹھیک نہیں بیٹھا معاملہ. تو ٹاک تو میرے بہت جگہ ہو رہے تھے سورہ فاتحہ کے اوپر، اور کارواں میں بھی قمر بھائی نے آرگنائز کرائے تھے ٹاک. تو ایک ٹاک میں جب سورہ فاتحہ کا ٹاک ہو رہا تھا تو کسی نے بولا تھا یہ تو کتاب میں ہونا چاہیے، کتاب کی شکل میں جو آپ ٹاک دے رہے ہیں. تب میں نے جب اپنا یہ درد بیان کیا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں پر میں نہیں کر پا رہا کتاب کے فارم میں، تو پھر کاروان نے ذمہ داری لی کہ ہم آپ کی کتاب پرنٹ کرائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ یہ کتاب ذمہ داری ان کے لینے کے بعد بہت جلد پرنٹ میں آ گئی. تو اللہ نے جزا دے پوری کاروان ٹیم کو اس کے لیے. اور کاروان کو مجھے بہت اچھا ایک پوائنٹ یہ لگا کہ جتنا بھی میں کاروان سے جڑا رہا، کہ کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے اس پہ خود ڈال دیتے ہیں میسج گروپ پہ کہ یہ پروجیکٹ ہے. کئی لوگ اس میں، جیسے میں اسی کتاب کے پروجیکٹ میں کہ آئیڈیا ڈالا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرسٹ لینا چاہتا تھا وہ خود اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے عمل میں آ گیا، کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ جو ورکنگ ہے، جو عام طور میں نے آرگنائزیشن میں دیکھا کہ اس طرح کی نہیں ہوتی، ورکنگ کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے. تو مجھے کاروان کا یہ جو ورکنگ سٹائل ہے مجھے بہت اچھا لگا.
میں آپ سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں پراپر بک ریڈ کروں گا، پر اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا زیادہ. تو میں کیا کرتا ہوں، میں بس مینشن کروں گا بک کے کچھ حصے، اور اس میں کیا آئیڈیا آپ کو ملے گا جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے، میں بس اس کو تھوڑا سا مینشن کرتا ہوں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ایک پوری لیئر ہے، اس میں کئی چیپٹر میں نے ڈالے ہیں. لیئر 2 اس کتاب میں ہے وہ، اور اس کے چیپٹر 2 جو ہے اس میں کیا آئیڈیا میں تھوڑا سا آپ سے وہ شیئر کروں گا کہ قرآن شریف میں کئی جگہ پہ اللہ اپنے قرآن اور حدیث میں اللہ کی بہت جگہ پر رحم کی باتیں آئی ہیں. سورہ 16:61 میں اللہ نے کہا ہے اگر کوئی میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین پیٹ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی، مطلب میں آپ ہم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے اگر اللہ غلطیاں پکڑنے والا ہوتا. سورہ 13:6 میں اللہ نے بولا تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے معافی سے بھرا ہے. سورہ 17:70 میں آتا ہے اے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی. سورہ الرحمن میں آتا ہے کہ میرے کن بار بار ریپیٹ ہے کن کن احسانوں سے، کن کن نعمتوں سے، کن کن آیاتوں سے انکار کرو گے. سورہ انعام کی آیت 12 میں آتا ہے کہ میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا ہے. سورہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے کریشن سٹارٹ کری تو اس نے کہا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. اب یہ دور ایسا ہے کہ جس میں اسلام کی بہت لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ آپ کو بہت بھرے پڑے مل جائیں گے آج کے ٹائم پہ، اور ان کا کرٹیسزم ہی ہوتا ہے، اسلام کا تنقید ہی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ میں دیکھا سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کریں گے اور بولیں گے کہ سورہ بقرہ کی 265 ہے کہ اگر کسی پہ احسان کر دو جتاؤ مت. یہ اچھی بات نہیں ہے احسان کر کے جتانا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو تمہارا خدا کہتا ہے کسی پہ احسان کر دو جتاؤ مت، اور پورے قرآن میں رحم کرتا ہوں، میں معافی سے بھرا ہوں، میں نے رحم لکھ لیا، میں غلطی پکڑتا ہوں تم زندہ نہ ہوتے، ہم پہ احسان جتا رہا ہے. تو استغفر اللہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو خدا ہے نا وہ خود پریکٹس نہیں کرتا جو وہ ٹیچ کرتا ہے. اب کئی کالج کے بچے، نوجوان، وہ اس سے نہ بڑے ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کے ایمان کو خراب کریں، ان کے دل کو ان کو ڈرائیں، ان کو اسلام سے دور کریں. تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں نے اس چیپٹر میں اسی کے اوپر بات کری ہے. میں نے ایک مثال لی ہے ایک باپ اور بیٹے کی کہ فرض کرو ایک باپ ہے جو کپڑے کی دکان چلاتا ہے اور بیٹے کو بولے کہ بیٹے چل بھائی پڑھائی ہو گئی، کالج والج ہو گیا، اب دکان پہ لگ. بیٹا آئے صبح وہ لے کے چلے بیٹے کو، جیسی دکان پہ پہنچے وہ بیٹے سے پوچھے بیٹے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا گھڑی دے کے بولے ابا 8:30 ہو رہا ہے. جیسے وہ بولے 8:30 ہو رہا ہے شٹر اوپر کر دے اور بولے دیکھ صحیح 8:30 بجے شٹر اوپر ہوتا ہے، پھر اندر جائیں. وہ بیٹے کو بولے بیٹے کام کرنے والے لڑکے آ گئے؟ بیٹا بولے ابا ابھی تو کوئی نہیں آیا. وہ خود جھاڑو اٹھا دکان کی صفائی کرنے لگا اور بولے دیکھ میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ لڑکے آئیں گے تو دکان صاف ہوگی، میں خود جھاڑو اٹھا کے صاف کرتا ہوں دکان. پھر کوئی کسٹمر آئے اور وہ فٹافٹ کسٹمر کو چائے دے اور بولے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں. تو بیٹے کی طرف مڑا پھسپھسائے دیکھ جب کوئی کسٹمر آتا ہے میں پہلے چائے دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں میں آپ کی کیا مدد کروں. اب آپ بتائیے باپ بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ بولیں گے باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ تجھے دکان چلانی کیسے ہے. یہ کر رہا ہے وہ جو بھی سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ تجھے بھی 8:30 بجے دکان کھولنی ہے، انتظار نہیں کرے، تجھے بھی دکان صاف کرنی پڑے گی اور کوئی نہیں ہوگا. اسے کلچر سکھا رہا ہے اس دکان کو رہنے کا، اس دکان کو چلانے کا. تو بیٹا کیا ہے باپ کی جگہ پہ؟ نمائندہ، جانشین، ہم بولیں گے خلیفہ عربی میں. اللہ نے انسانوں کو بھی خلیفہ کہا، اور اللہ استغفر اللہ جو کہتے ہیں اسلام پہ تنقید کرنے والے کا وہ رحم احسان کر رہا ہے، جتا رہا ہے. نہیں، جیسے باپ بیٹے کو جتا نہیں رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہے، باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے. یہ کلچر کیا ہے؟ اللہ ہم انسانوں کو، قرآن پہ ایمان لانے والوں کو کلچر سکھا رہا ہے. جب اللہ کہتا ہے سورہ 16:61 میں کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑیں. اللہ کہہ رہا سورہ 13:6 میں کہ تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہم بھی انسانوں کے لیے معافی سے بھر جائیں. اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں، آدم کی اولادوں صرف مسلمان نہیں، اے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی سب انسانوں کو عزت دیں. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا. کیوں؟ تاکہ ہم بھی اپنی نفس پہ رحم لکھ لیں. میں نے جامعہ میں ایک بار دیکھا، کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کئی سال پہلے کی، عجیب سے بال کٹے ایک لڑکے ٹیڑھے میڑے پیچھے سے گدی پہ، پتہ نہیں یار یہ کیا ہے، سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے کیا ہے. دوسرا لڑکا دیکھا اس کے بھی ایسے بال، تیسرا لڑکا دیکھا اس کے بھی، اور جانتے نہیں تھے وہ آپس میں. میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
وہ کہتے ہیں ارے باسط بھائی آپ کو نہیں پتا, عامر خان کی ایک فلم آئی ہے گجنی, اس میں اس کے بال ایسے کٹے ہوئے ہیں. جو عامر خان سے محبت کرتا ہے نا, انہوں نے کہا کہ عامر خان نے ایسا کیا ہے اپنے اوپر, ہم بھی اپنے اوپر ایسا کریں گے. میرے دل میں آواز آئی, سورہ انعام آیت 6. میرے دل نے بولا تو نے پڑھا کہ اللہ نے کہا میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا ہے, تو نے اپنی نفس پہ رحم نہیں لکھا, اور تو کہتا ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے. محبت تو عمل میں نظر آتی ہے. پھر تو یہ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں بالی ووڈ سٹار سے جتنا ہم اللہ سے کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہ نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا, اور اپنی نفس پہ رحم نہیں لکھتے. رحم لو پلس کیئر پلس مرسی, محبت خیر خواہ ترس کھانا. تو اللہ ہمیں اپنے اس کائنات میں جینے کا کلچر سکھا رہا ہے. وہ پہلی چیز جو اللہ نے خود فالو کری کائنات بنانے سے پہلے, جہاں سے شریعت کا, میں کہتا ہوں بیج جہاں سے شروع ہوتا ہے شریعت کا, کہ اللہ نے کہا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. اگر آپ کے ابا بولیں کہ بیٹے اس کمرے میں چپل نہیں لے کے جاتا, میں نے جب یہ گھر خریدا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اس کمرے میں چپل نہیں لے کے جاؤں گا, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی تو ابا نے کہا اپنا چپل جوتا لے کے چلیں اس کمرے میں. ہمارا رب کون, جس نے بولا ہے کائنات بناتے ٹائم میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے یہ بات؟ تاکہ ہم بھی اپنی رحمت اپنے غصے پہ غالب کر لیں, اپنی محبت اپنے غصے پہ غالب کر لیں. تو یہ ایک آئیڈیا جو ہے میں نے اس میں جو ہے اس پہ بات کری ہے. اس میں نے اس چیپٹر میں نے نجات کے قانون پہ بھی بات کری ہے, کہ عام طور پہ مسلمان تکے لگا رہے ہیں, کیا پتا کوئی نماز قبول ہو جائے, کیا پتا کوئی عبادت قبول ہو جائے. بھائی کیا پتا پہ نہیں چل سکتے. یہ آخرت کا معاملہ کیا پتا کا نہیں ہے کہ کیا پتا کوئی سجدہ قبول ہو جائے, کیا پتا کچھ قبول ہو جائے. جبکہ قرآن اور حدیث نے ہمیں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا, کیا پتا میں نہیں چھوڑا. بہت کلیئر جواب ہے قرآن اور حدیث میں نجات کے قانون کے. میں نے نجات کا قانون بھی اسی چیپٹر میں بات کری ہے. سورہ نور آیت 22 میں اللہ نے کہا معاف کرو اور نظر انداز کرو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ مطلب معاف کرو گے تو معافی ملے گی. اللہ نے کہا سورہ 11 آیت 3 میں ہر فضل کرنے والے پہ فضل کروں گا, مطلب فضل کرو گے تو فضل ملے گا. اللہ نے کہا سورہ رحمان میں احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے؟ تو احسان کرو گے تو احسان ملے گا, معاف کرو گے معافی ملے گی, فضل کرو گے فضل ملے گا, احسان کرو گے احسان ملے گا. حدیثوں میں دیکھیے کہ اگر تم دوسروں کو برداشت کرو گے اللہ تمہیں برداشت کرے گا. الرحمان ہر رحم کرنے والے پہ رحم کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. پیٹرن کیا بن رہا ہے؟ معاف کرو گے معافی ملے گی, فضل کرو گے فضل ملے گا, احسان کرو گے احسان ملے گا, دوسروں کو برداشت کرو گے اللہ تمہیں برداشت کرے گا, دوسروں پہ رحم کرو گے اللہ تم پہ رحم کرے گا. اس طریقے میں نے کئی حدیثیں اس میں بتائی ہیں. اور ایک حضرت عمر سے ہے, اس میں الٹی مطلب نیگیٹو لینگویج میں ہو کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. کتنا سمپل ہے نا نجات کا قانون. معافی ملنا کتنا آسان ہے. ایک زناکار عورت نے بنی اسرائیل کلیم اللہ کی شریعت کی, رحمت للعالمین کی شریعت کی نہیں, اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی بولے کہ کاش میں ان کی شریعت میں ہوتا. ایک زناکار عورت کلیم اللہ کی شریعت کی, اس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک اور آدمی کا واقعہ آتا ہے, کنویں میں اترا, جوتے میں پانی بھرا, منہ میں جوتا پکڑا, نکل کے آیا, کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اور جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ اسی بات کو میں نے ایک اور جگہ ہائی لائٹ کیا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے لیئر میں, کہ یہ لوگوں کو معافی کیوں ہے. اور دوسری طرف ایسی بھی حدیثیں آتی ہیں کہ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے پہنچیں گے, تہجد گزار ہوں گے, پر اللہ ان کی نیکیوں کو راکھ کرے گا اور ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. ایسی بھی آتی ہیں یار زناکار آدمی جو ہے کتے کو پانی پلانے پہ معافی مل گئی جنت جائے گا, اور تہجد گزار جو ہے اس کو اللہ نیکیاں راکھ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. کیونکہ حدیں پار کرتا تھا اکیلے میں. جو تہجد اٹھتا ہے اکیلے رات کو پڑھنے, وہ کون سی حدیں پار کرتا ہے؟ حسد, نفرت. حسد نیکیوں کے لیے ایسی ہے جیسے سوکھی گھاس کے لیے چنگاری. ماؤنٹ ایوریسٹ ہو آپ کی سوکھی گھاس کا, ایک چنگاری لگا دو ختم. اور وہاں دوسری طرف رحم کا کام. ایسی میں نے کئی حدیثیں اس کتاب میں دی ہیں کہ رحم کے کام کرنے والے پہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معافی مل رہی ہے, اور حسد نفرت کرنے والے پہ عبادت گاروں کو بھی ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا جو چیپٹر ہے لیئر 3 ہے, اس میں جو ہے میں نے اس بات کو سمجھا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے کیا سمجھے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کے آئیں گے, اور عرش پہ کون ہے؟ الرحمن ولی العرش استویٰ. عرش پہ تو الرحمن ہے, اور سورہ فاتحہ میں تو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا ہم اس سے عبرت لیں؟ فرض کیجئے کہ ایک دنیاوی عرش ہے, دنیاوی بادشاہ ہے, اور وہ بادشاہ جو ہے نا وہ شاعر ہے. اگر شاعر بادشاہ ہوتا عرش پہ تو اس کے درباری کون ہوتے؟ آپ بولیں گے
شعر و شاعر جو ہے جو شاعری کرتے ہیں, جو شاعری کلیکٹ کرتے ہیں, جو مشاعروں میں واہ 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 لگاتے ہیں, وہی تو ہوں گے اس کے. اگر شاعر بادشاہ عرش پہ ہوتا تو شاعری سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے درباری, پر عرش پہ شاعر بادشاہ نہیں ہے. سورہ فاتح بتا رہی ہے الرحمن الرحیم, وہ ہے مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم ہے قیامت دن کا مالک, جو اصلی بادشاہ ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے درباری کیسے ہوں گے؟ تدبر سوچئے. اگر کوئی اس شاعر بادشاہ کے دربار میں شاعری کے خلاف بولے, کیا انجام ہوگا اس کا؟ اس کو نکال دیا جائے گا, اسی کو الرجیم کہا جائے گا, اسی کو سزا دی جائے گی. پر عرش پہ شاعر بادشاہ نہیں ہے, عرش پہ الرحمن الرحیم ہے. اور کیا کیا ابلیس نے جو اس کو الرجیم کر دیا گیا؟ اس نے الرحمن کے دربار میں تکبر کیا. تکبر, اور تکبر کیا ہے؟ مسلم کی ایک حدیث میں آتی ہے اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. عام طور پہ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تکبر تکبر کا مطلب نفرت ہے, جبکہ حدیث کتنی اسٹرکٹ ہے کہ رائے کے دانے وار تکبر ہوگا جہنم جاؤ گے. ہم کتنے مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں, فرقے بٹے ہوئے ہیں, ان مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے جن پہ یہ نہیں آتا کہ اگر تم نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا تو جہنم ہی. تکبر پہ صاف صاف ہے, رائے کے دانے تکبر جہنم جاؤ گے. اور مسلم ورلڈ میں آپ جائیے کہ اگر کوئی ایک انسان آپ کو مل جائے گا ایکسیپشن پر, عام آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو تکبر کو یہ میننگ بتا دے کہ تکبر نفرت سے جوڑا ہے. ابلیس نے نفرت کری الرحمن کے دربار میں, محبت کے خدا کے دربار سے نفرت کری. اللہ نے کہہ دیا گیٹ آؤٹ. الرحمن الرحیم وہ ہے مالک یوم الدین. کہ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہوتا اور اس کا پیغام پہنچانے والا آتا اور وہ آپ کو کہتا کہ اگلے ہفتے کھڑے ہونا ہے بادشاہ کے سامنے, بتائیے کس تیاری میں لگ جاتے آپ؟ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہوتا کس تیاری میں لگتے آپ؟ آپ شعر و شاعری سیکھنے میں لگتے, دوست کے پاس بھاگتے, بھائی مجھے مشاعرے کے آداب سکھا دے. پر عرش پہ شاعر بادشاہ نہیں ہے, پیغام پہنچانے والا آ چکا ہے اصلی بادشاہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں. کیا بتا چکے ہیں؟ بہت جلد کھڑا ہونا ہے کس کے آگے؟ الرحمن الرحیم, وہ ہے مالک یوم الدین. کیا ہم تیاری میں ہیں؟ کیا ہم تیاری میں ہیں؟ اسی کے اگلے چیپٹر میں آخری بات اب یہ کر رہا ہوں اس کتاب میں, اس کا اگلا چیپٹر ہے کہ قیامت کے دن ایک پارٹی چل رہی ہوگی, دعوت. عام طور پہ جب پوچھتا ہوں, میں کہیں پہ جاتا ہوں, ٹاک دیتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ قیامت پہ جب کوئی نام لیتا ہے کیا تصویر آتی ہے ذہن میں؟ لوگ بولتے ہیں تراہی تراہی مچی ہے, سوا نیزے پہ سورج ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں موت کیوں نہیں آ رہی, یہ باتیں چل رہی ہیں. تو صرف یہ تصویر نہیں ہے قرآن اور حدیث میں. قرآن اور حدیث میں ایک اور تصویر ہے کہ لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے آ کے ان کو سلام کر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں. جیسے ایک دعوت یہاں پہ دعوت تھی نا, آپ کو لا کے رکھ دیا گیا, بڑے تمیز کے وہ لا کے رکھ, شربت بار بار لا کے دے جا رہے ہیں. ایک دعوت میں چل رہی ہوگی قیامت والے دن. ایک طرف تراہی تراہی ہوگی اور دوسری طرف ایک دعوت چل رہی ہوگی. اس کی دعوت میں کیسے ہوں؟ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اگر اس دعوت میں پہنچ گئے تو بچ گئے, اور سب کچھ کیا اور اس دعوت میں نہیں پہنچے تو کیا کیا, کیسے پہنچے؟ سوچئے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر شاہ رخ خان ایک دعوت دے, پارٹی دے, کون ہوں گے اس کی پارٹی میں؟ آپ بولیں گے فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں گے, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, بالی ووڈ کے لوگ ہوں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی پولیٹیشین, ایم پی, ایم ایل اے پارٹی دے, کون ملیں گے آپ کو اس کی دعوت میں؟ پارٹی ورکر, پارٹی فنڈر, ایم ایل اے, ایم پی, پولیٹیکل انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ملیں گے, ہے نا. اگر فلم انڈسٹری کا آدمی پارٹی دیتا ہے تو فلم انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. اگر پولیٹیشین پارٹی دیتا ہے تو پولیٹیکل انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. وہ پارٹی کس کی ہوگی قیامت والے دن؟ سورہ فاتحہ بار بار بتا رہی ہے. سوچے تراویح میں آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, وہ ہے مالک یوم الدین, وہ ہے مالک قیامت کے دن کا, وہ اس کی پارٹی ہے. اگر آپ شاہ رخ کی پارٹی میں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو فلم انڈسٹری میں بڑا نام بننا پڑے گا. اگر آپ پولیٹیشین کی پارٹی میں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل انڈسٹری میں بڑا نام کرنا پڑے گا. دھرنے دو, یہ دو, پوسٹر لگاؤ جگہ جگہ پہ, اپنے بڑے بڑے فوٹو, اتنے سے نام ہے کام, وہ کرنا پڑے گا آپ کو. پر اگر آپ کو الرحمن الرحیم اس کی پارٹی میں ہونا ہے تو آپ کو رحم کی انڈسٹری میں بڑا نام ہونا پڑے گا. رحم کے بہانے ڈھونڈنے پڑیں گے کرنے کے لیے, کوئی موقع نہیں چھوڑنا پڑے گا رحم کے کاموں کا. رحم کیا ہے؟ لو پلس کیئر پلس مرسی. ہمارا جو دین ہے اس کتاب میں فائنلی جو اسلاموفوبیا پھیلائے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف, اس کو وہ کتاب ڈیل کرتی ہے, ثابت کرتی کہ اسلام محبت کا دین ہے, قرآن محبت کی کتاب ہے. جو لوگ ہماری معاشرے میں جو تھوڑے کٹر ہو جاتے ہیں بہت, ان کو بھی یہ جو ہے بہت اچھا پیغام دیتی ہے کہ بھائی اسلام دعوتی دین ہے, وہ جنت کا سکور بڑھانے کا دین ہے, جہنم کا سکور بڑھانے کا دین نہیں ہے. شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے. مجھے کئی بار لوگ ملتے ہیں
کہ کوئی جب مرتا ہے کہتا ہے گیا مردود جہنم میں اور خوش ہوتے ہیں. میں کہا تم تب خوش ہو رہے جب شیطان خوش ہوتا ہے. دعوتی جذبہ آؤٹ, دعوتی جذبہ آؤٹ. تو یہ اس مسلم کمیونٹی کو اس ٹریک پہ بھی واپس لاتی ہے کہ ہم تب خوش نہیں ہو سکتے جب شیطان خوش ہوتا ہے. ہاں گناہ سے نفرت, گنہگار سے نفرت, سوری گناہ سے نفرت, گنہگار سے نہیں, اس کو تبدیل کرنی ہے, اس کا دل بدلنا ہے. وہ بھی آدم کی علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے پیش آؤ, کیا پتا وہ بدل جائے, کیا پتا وہ ڈر جائے. فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ فرعون جہنم میں جائے, شیطان چاہتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے جہنم میں جائے. آپ کیسے چاہ سکتے ہیں؟ ایک ایمان والے کا, یہ کتاب کریکٹ کرتی ہے کہ ایک ایمان والا جو ہے اس کا کام شیطان کا الٹ کرنا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد کی فیملی کو ایک کرنا ہے, اس کو جہنم سے بچانا ہے. کہ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے آخری بات کہ ہمارا مشن یہ ہے ایمان والوں کا کہ اگر کوئی جہنم میں بھی پڑا ہوا مل جائے, کوئی بہت جہنم میں بھی پڑا ہوا مل جائے, ہم اس لیے نہیں آئے کہ کوئی جہنم کی کگار پہ بیٹھا ہو تو اس کو جا کے لات مارے, چل مردود جہنم میں, بہت جہنم میں, ہم اس لیے نہیں آئے ہیں. اگر کوئی جہنم میں پڑا ہوا مل جائے تو اسے ہاتھ بڑھائے, بولے ہاتھ پکڑ لے میرے بھائی, اگر ہاتھ پکڑ لے تو کھینچ کے نکال لیں. جب یہ مشن موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, کیونکہ فرعون جیسے انسان کے لیے تو سینہ بند ہوگا, رحم نہیں ہو سکتا فرعون جیسے انسان کے لیے, اچھائی نہیں ہو سکتی اس کے لیے, آپ اچھے نہیں چاہ سکتے فرعون جیسے شخص کے لیے. تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ علم دے مجھے. علم کیا؟ کہ فرعون بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, کیا یہ علم نہیں ہے؟ شیطان چاہتا ہے وہ جہنم میں جائے, کیا یہ علم نہیں ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان اچھا بنے, نیک بنے, جنت جائے, کیا یہ علم نہیں ہے؟ وہ علم کی دعا کرتے ہیں. اور علم یہی ہے کہ اللہ ہمارا رحمان ہے, دین ہمارا رحم والا ہے, ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے, ہمارا کام جنت کا سکور بڑھانا ہے اور ہمارا کام جہنم کے سکور کو کم کرنا ہے. تو یہی اسی طریقے کے پوائنٹس آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. یہ تو میں نے کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرے ہیں. تو یہ بڑے دل سے کتاب لکھی گئی ہے ایک دعوتی نظریے سے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اس کتاب سے انشاءاللہ. اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم. شکریہ کاروان ٹیم, شکریہ آپ سب لوگوں کا.